عائشہ حدیث دی راوی نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر سامنے بیٹھی ہیں اور عرض کرنے لگی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک یا رسول اللہ میں تکنی ہاں کہ جس وقت بھی تواڈے دل دے اندر خواہش آندی ہے او لوکے زبان تے بات جو آندی ہے اللہ تعالی پہلے پورا فرما چھڈدا یسارع فی ہواک یا رسول اللہ تواڈی خواہش پورا کرنے سے رب دیر ہی نہیں کرتا تواڈے لوگ کے زبان تے خواہش آندی جاندی ہے اللہ تعالی پورا فرما دیندا ہے اے تے او گل ہے نا لوگ کے زبان تے آئے میرے تے نبی دے دل دے اندر خیال گزرے رب اس وقت قبلے بدل دیندا ہے اتنی عظمت میرے نبی دی زبان جو بولے نہیں صرف دل دے اندر خیال کیتا اور دل دے اندر ایک توجہ صرف یہی کہ ہوتی کہتے ہیں اسی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے اپنی عبادت کرنے یہ بھی اس طرح منہ کر کے صرف دل کے اندر خیال آیا عرض بھی نہ کی تھی بولے بھی کوئی نہ میرے رب نے فرمایا سنیا جی ارادہ بن گیا نماز بعد جو مکمل کری اگر تیرا ارادہ بن گیا اسی قبلہ بدل کے جتھے تیری رضا ہے اتھے قبلہ بنا دیا اتنی عظمت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب عطا فرمایا او نبی سنو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث راوی اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت حذیفہ راوی آپ ارشاد فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا لرجل حضرت حذیفہ ایک گل بیان کر رہے ہیں میں جدوں بھی میرے آقا کسی بندے واسطے اگر دعا کرتے تھے نا اس دعا دی برکت میرے اس بندے تک نہیں سی ہوندی بلکہ او دی اولاد پھر او دی اولاد پھر او دی اولاد فرمایا اگر میرے آقا کسی بندے واسطے دعا کرتے تھے تو او دعا دی برکت نسل تک نہیں سی اللہ پاک نے اتنی عظمتاں عطا کی اپنے نبی کو اتنی شاناں عطا کی سنو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک راوی نے اور حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے سنو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ آپ نے نا نبی پاک دی بارگاہ میں درس کی تھی یا رسول اللہ یہ انس تہاڈا خادم ہے تہاڈی خدمت بڑی کرتا ہے اتنی تہاڈی خدمت کرتا ہے یا رسول اللہ تسی اے دے مال دے اندر اور اے دی اولاد دے اندر تسی برکت دی دعا فرما دے کون عرض کر رہے حضرت انس رضی اللہ عنہ دی والدہ کی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اس انس واسطے تسی اے دے مال اور اے دی اولاد دے اندر برکت دی دعا کر دیو میرے آقا نے این سونے سونے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے عرض کی تھی اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہو فیما آتینہ میرے آقا نے دعا کی تھی مولا انس میری بڑی خدمت کر رہا ہے اے دے مال اور اے دی اولاد کے اندر برکت عطا فرما نبی نے انہیں ایک دعا کی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک دی اس دعا دی برکت میں کی ملی تو میرے نبی نے میرے واسطے دعا کی تھی نا مانے اننا مالی لکسیرون میں اللہ تعالیٰ نے میں اننا مال دیتا میرے کو سمالن دی جگہ کوئی نہیں اتنا مال اللہ پاک نے میں عطا کیتا کہ میرے کو سنبھالنے دی جگہ نہیں ہے اللہ پاک نے اتنا مال عطا کیتا اور مال واسطے بھی اولاد واسطے بھی دعا کی تھی اولاد واسطے کی دعا کی تھی مولا اے دی اولاد کے اندر برکت عطا فرما آپ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمَ میرے آقا نے جس وقت دعا کی تھی حضرت انس قسم اٹھا کے کہہ رہے جس وقت میرے مصطفیٰ نے میرے واسطے میری اولاد دی برکت علی دعا فرمائیے فرمایا میرے پتر تے میرے پوترا دی اتنی تعداد ہوگی فرمایا 100 سے زیادہ اللہ نے میرے پتر تے پوتری عطا فرمائے اللہ اکبر ایک بار دعا کی تھی مولا دی اولاد دے اندر برکت عطا فرما فرماتے اللہ نے میں اتنی اولاد دیتی کہ میری اولاد دی ہوتی اولاد یعنی میرے پتر تے پوتریاں دی تعداد 100 تو زیادہ ہو گئی اتنی عظمتہ نبی اللہ پاک نے عطا کی کیا اور اتنی عظمتہ کہ نبی پاک دے دل اندر میرا خیال آندا اللہ تعالیٰ قبلے بدل دیتا ہے میرا شبہ پایا جائے لفظ دے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما کے کہتا ہے اس طرح کا لفظ میرے نبی دی بارگاہ کے اندر نہیں بولنا سنو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے کے آئے. حضرت ابی بن کعب نو آپ نے آواز ندا دیتی, آواز دیتی. حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے سن. تو نماز کی حالت اندر آپ نے توجہ نہ فرمائی کیونکہ نماز پڑھ رہے سن. نماز تو جس ویلے فارغ ہوئے نا, میرے آقا کو لائے, یا رسول اللہ میں دیر ہو گئی, میں نے حکم فرماؤ. میرے آقا نے شاہ فرمایا میں تن بلایا سی, تن کیڑی چیز نے روکیا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا سی, نماز کی وجہ تو میں تمہیں جواب نہیں دیتا. میرے آقا نے شاہ فرمایا اے ابی بن کعب کیا تو رب تعالیٰ دا فرمان نہیں سنیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا اگر تو نماز کی حالت کے اندر ہوئے تے نبی پاک دی آواز آ جائے, فرمایا نماز چھڑ کے پہلے نبی پاک دا فرمان سننا. نماز باٹو. اور اس حدیث کے تحت تمام محدثین نے لکھا اگر بندہ نماز پڑھ رہا نا, نبی پاک نے ارشاد فرمایا اور بلا لیا, اسی ٹائم بندہ نماز چھوڑ کے نبی پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے اور جو نبی پاک حکم فرمان وہ کام کر کے آئے. اگر میرے مصطفیٰ ان بازار بھیج دیں, بازار چلا جائے. اگر میرے مصطفیٰ کسی اور کام بھیج دیں, ادھر چلا جائے. فرمایا جتھے چھڑ کے نماز کیا وہ سارا کام ختم کر کے واپس آ کے اور کوئی نماز شروع کرا دے. ساڑھے بارے پتہ ہے کی حکم ہے؟ اگر ساڑھا سینہ قبلے تو پھر گیا نا, نماز اسی ویلے فاسد ہو جاتی ہے. لیکن توجہ کرے آگے اس حدیث کے تحت تمام محدثین نے لکھیا کہ وہ بندہ گل سنے مصطفیٰ دی, جڑے کام بھیجن وہ کام بھی کر کے آئے. فرمایا جتوں نماز چھڈ کے گیا واپس اتھوں آ کے شروع کر لے, وہ دی نماز نہیں ٹوٹی. کیوں؟ اگر سینہ ہوتا کعبے تو پھر گیا تے کی گل ہو گئی ہے, ہن سینہ کعبے دے کعبے وال ہو گیا. یا مصطفیٰ دی گل سنن دے نال بندے دی نماز نہیں ٹوٹتی ہے. کتنی شانات عظمتاں اللہ پاک نے محبوب نے عطا کیتیاں. میں تمام محدثین نے لکھیا کہ جیڑا بھی بندہ نماز پڑھ رہا اگر میرے مصطفیٰ نے پکاریا اور سینہ پھیرن دے نال بندہ انہیں تو نکل کے باہر ہو کے واپس آ کے تو نماز شروع کر سکتا ہے نہیں. یہ مصطفیٰ دی عظمت ہے کہ میرے نبی پاک جدو ارشاد فرما دینا اگر بندہ نماز کی حالت کے اندر یہ اور یہ حدیث دستی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو رب تعالیٰ کا فرمان نہیں سنیا کہ جس ویلے نبی پاک بلا لیں تو دیر نہیں کرنی, فوراً حاضر ہو جانا ہے. اور صحابی دے اگلے جملے سان آپ مانیں گے ولا اعود انشاءاللہ, یا رسول اللہ آج کے میرے کو غلطی ہوگی, میں نے معافی عطا فرما دو, آئندہ تو بعد انشاءاللہ اگر تو سا میں بلا رہے میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی تھوڑی پہلے جا کے کرنا. عظمت عطا کیتیا نبی پاک کی شان دے بارے نال گلا کیتیا جان وہ علیحدہ موضوع ہے. نبی پاک کی عظمت دے بارے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر آپ دا کنا مقام ہے, جتنیاں بھی شاناں بیان کیتیا جان وہ کام نے کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیری اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. نبی